الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سورت کا نام ہے سورۃ البقرہ. میں 4 چیزیں ہر سورت میں بیان کیا کرتا ہوں. نمبر 1 سورت کا ربط، نمبر 2 سورت کے امتیازات، نمبر 3 سورت کا دعویٰ، اور نمبر 4 سورت کی تقسیم یا سورت کا خلاصہ. تو سورت کا اسمی ربط پچھلی سورت میں تھا ایاک نعبد، اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے. اور سورۃ البقرہ، بقرہ کا معنی گائے، تو ہم نے یہاں پر وعدہ کیا لا نعبد البقرۃ کما عبدت الیہود، جیسے یہودیوں نے گائے کی بچڑے کی عبادت کی، ہم بچڑے اور گائے کی عبادت نہیں کریں گے بلکہ ایاک نعبد، صرف تیری ہی عبادت کریں گے. یہ اسمی ربط تھا. معنوی ربط میں نے لکھا کہ سورت فاتحہ میں صراط مستقیم کا ذکر تھا. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یہاں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی کتاب تو صراط مستقیم ہے. وہاں 3 جماعتوں کا ذکر تھا. ایک جماعت جن پر انعام ہوا، دوسری جماعت جن پر غضب ہوا، تیسری جماعت جو گمراہ ہوئی. وہاں پر اجمال تھا، اختصار تھا، یہاں اس کی تفصیل آئے گی 3 جماعتوں کی. وہاں 4 مضامین تھے: توحید، رسالت، قیامت. توحید، رسالت، قیامت اور صداقت قرآن کا بیان وہاں تھا. اب یہ تفصیل تو آئے گی انشاءاللہ جب سورہ فاتحہ کی 20 تقریریں ہم حل کریں گے، یہاں اس کی تفصیل آئے گی. وہاں فرمایا الحمدللہ، تمام ما فوق الاسباب تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں. اس سورۃ البقرہ میں اس کی وجوہات آئیں گی، اسی دعوے کے دلائل آئیں گے. وہاں فرمایا رب العالمین، یہاں آیت نمبر 21-22 میں اس کی تفصیل آئے گی. سورۃ فاتحہ میں فرمایا الرحمن الرحیم، یہاں رحمان اور رحیم ہونے کے نمونے آئیں گے. دیکھو میں اللہ کریم نے بنی اسرائیل پر کیسے رحمتیں کی. وہاں فرمایا مالک یوم الدین، یہاں آیت نمبر 48 میں اس کی تفصیل آئے گی. وہاں ایاک نعبد، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہاں اس کے دلائل آئیں گے، اللہ ہی کی عبادت کیوں کرنی چاہیے. وہاں عبادت کا ذکر تھا، یہاں عبادت کی قسمیں آئیں گی: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، انفاق وغیرہ. وہاں فرمایا ایاک نستعین، اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، سارے احسانات کرنے والا تو ہے، مدد کرنے والا تو ہے. یہاں اپنے احسانات کا ذکر کیا، میرا احسان کرنا ہی تمہاری امداد ہے. ایک چھوٹا سا مشورہ، میں نے باہر سٹال پر ایک کتاب دیکھی ہے مخ القرآن، میرے پاس تو ہے وہ، یہاں نہیں گھر میں. تو جن ساتھیوں کو شوق ہو نا ربط کا اور سورت کے خلاصوں کا اور امتیازات وغیرہ کا اور سورت کے دعوے کا، وہ ضرور، چھوٹی سی کتاب ہے تو وہ ضرور لے لیں یہاں سے. یہ آپ کے لیے مشورہ ہے، یہ آپ کے لیے بہت معاون ثابت ہوگی. بہترین انداز میں لکھی گئی ہے. سورت کے امتیازات، میں نے سورت بقرہ کے 40 امتیازات لکھے ہیں. اب 40 کو بیان کرنا اور دکھانا آپ کو تو یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تو کافی ساری اس کے لیے تفصیل چاہیے، وقت چاہیے. میں بس بطور نمونہ چند امتیازات عرض کر دیتا ہوں، باقی تفصیل میری کاپی پر لکھی ہوئی ہے. جن ساتھیوں کو شوق ہے، کچھ نے فوٹو اسٹیٹ کرائی ہوئی ہے. 2 زندگیوں اور 2 موتوں کی تفصیل، 2 زندگیوں اور 2 موتوں کی تفصیل. کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم، یہ انداز صرف اس صورت میں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بادشاہ سے مناظرہ آیت نمبر 58، آیت الکرسی آیت نمبر 255، تحویل قبلہ آیت نمبر 144، قتل نفس والا واقعہ آیت نمبر 72، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پرندوں والا واقعہ آیت نمبر 260،
ہاروت اور ماروت کا ذکر، پتھروں سے پانی نکلنے کے طریقے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے بیت اللہ تعمیر کرنے کا ذکر، یہ 40 امتیازات ہیں۔ اب آ جائیے سورت کے دعوے پر۔ تو میں نے عرض کیا تھا قرآن کے مقصودی مسئلے 4 ہیں: توحید، صداقت قرآن، صداقت رسول اور آخرت، اور ان کے معاون مسئلے بھی قرآن میں 4 ہیں۔ نمبر 1 جہاد، نمبر 2 انفاق۔ جہاد اور انفاق نہیں ہو سکتا جب تک تنظیم نہ ہو۔ تنظیم کی 3 شرطیں: آدمی خود ٹھیک ہو، نمبر 2 گھر کا ماحول ٹھیک ہو، نمبر 3 گھر کے باہر کا ماحول ٹھیک ہو، اور نمبر 4 تنظیم قائم رکھنے کے لیے آداب۔ تو اس سورت کے جو مقصودی مسئلے ہیں دعوے کے طور پر وہ 4 ہیں، باقی معاون مسئلے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ توحید کا ذکر ہوگا، نمبر 2 رسالت کا ذکر ہوگا، صداقت رسول کہہ لیں، صداقت قرآن کا ذکر ہوگا، آخرت کا ذکر ہوگا۔ یہ 4 مقصودی مسائل، باقی مومن مسئلے بھی ساتھ چلیں گے۔ اور سورت کی تقسیم میں ساتھ ساتھ عرض کروں گا۔ جو سورت کا پہلا حصہ ہے، سورت کا جو پہلا حصہ ہے یہ دیکھیے آیت نمبر 96، آیت نمبر 96 تک پہلا حصہ چلے گا۔ اس میں جو باتیں ہیں وہ ساتھ ساتھ عرض کروں گا، جو عنوائیں گی وہ بھی ساتھ ساتھ عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ عالم بمرادہ بذالک۔ مولانا قرآن پاک کی آیات 2 قسم ہیں، یہاں بات آ رہی ہے شاید پھر نہ سکے۔ نمبر 1 محکمات، نمبر 2 متشابہات۔ محکمات جن کے معنی کا بھی پتہ ہو اور مراد کا بھی پتہ ہو، معلوم المعنی والمراد۔ اور متشابہات کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک وہ ہے کہ جس کے معنی کا پتہ ہے لیکن مراد کا پتہ نہیں ہے، جیسے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ معنی کا پتہ ہے مراد کا پتہ نہیں ہے۔ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ معنی کا پتہ ہے اور مراد کا پتہ نہیں ہے۔ اور متشابہات کی دوسری قسم جس کے معنی کا بھی پتہ نہیں مراد کا بھی پتہ نہیں، جیسے الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد۔ تو یہ الف لام میم متشابہات میں سے ہے۔ اور کون سی قسم ہے؟ دوسری جس کے معنی کا بھی پتہ نہیں اور مراد کا بھی پتہ نہیں۔ اب ایک چھوٹا سا اشکال یہ ہے کہ جب ہمیں معنی ہی نہیں آتا، مراد کا ہی پتہ نہیں، اللہ کریم نے یہ حروف نازل کیوں کیے ہیں؟ جب معنی کا ہی پتہ نہیں، مراد کا ہی پتہ نہیں، تو اس میں مفسرین کرام نے فرمایا اشارہ ہے انسان کا امتحان کرنا چاہتے اللہ کہ بغیر معنی معلوم کیے، بغیر مراد معلوم کیے مانتا کون ہے، انکار کون کرتا ہے؟ ہم نے کہا اللہ ہمیں معنی نہیں بھی آتا، مراد کا پتہ نہیں ہے، پھر بھی ہمارا ایمان ہے کہ واقعی تیرا کلام برحق ہے۔ آگے چلیے جی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک یہ وہ شان والی کتاب ہے، لا ریب فیہ نہیں کوئی شک اس کے اندر۔ اب ذالک آپ تو کہتے ہیں اس میں اشارہ بعید کے لیے آتا ہے، تو مولانا اب آپ ذرا ذہن حاضر رکھیے کہ بود 2 قسم کا ہوتا ہے، بود دوری، بود 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مکانی اور ایک ہوتا ہے رتبی۔ تو یہاں پر بود رتبی مراد ہے، تو اب معنی کیا ہوگا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بود مکانی مراد نہیں، بود رتبی مراد ہے۔ کیا مطلب؟ یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے، یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے، لا ریب فیہ۔ ایک اور انداز، ذالک سے اشارہ، ذالک سے اشارہ، یہ الفاظ ذرا قابل توجہ ہیں۔ ذالک سے اشارہ معلوم بین المتکلم والمخاطب، معلوم بین
متکلم والمخاطب، کلام کرنے والے کو بھی پتہ ہے کہ میرا اشارہ کس طرف ہے اور سننے والے کو بھی پتہ ہے کہ میرا اشارہ کس طرف ہے۔ آپ ذرا 26واں پارہ کھولیے، سورۃ قاف اور آیت نمبر 19، سورۃ قاف اور آیت نمبر 19، 623، وجاد سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، وجاد سکرت الموت بالحق، آ گئی موت کی سختی سچ مچ موت کی سختی آ گئی ہے۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ ہے، یہ ذالک یہ وہ ہے۔ اب کیا معلوم بین المخاطب والمتکلم، بتانے والے کو بھی پتہ ہے میں اشارہ کس طرف کر رہا ہوں، سننے والے کو بھی پتہ ہے اشارہ کس طرف ہو رہا ہے۔ تو ذالک کس لیے آیا؟ معلوم بین المتکلم والمخاطب، ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ ہے جس سے تو بھاگا کرتا تھا۔ سورۃ النازعات دیکھیے جی، آیت نمبر 26، سات سو ایک آیت نمبر 26، فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ میں پیچھے سے معنی کرتا ہوں تاکہ ذرا آپ کے ذہن میں خلاصہ آ جائے۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، سننے والے کیا آئی ہے تیرے پاس بات موسیٰ علیہ السلام کی؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب پکارا اس کو اس کے پروردگار نے مقدس وادی یعنی طویٰ کے اندر، اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، جا تو فرعون کی طرف، یقیناً اس نے سرکشی کی ہے، اور فقل لک، اور جا کر یوں کہنا ہے، حل لک الی ان تزکیٰ، کیا ہے تیرے لیے رغبت، لکا رغبت ہے تیرے لیے اس بات کی طرف ان تزکیٰ تطہر من الشرک، کہ تو شرک سے پاک ہو جائے، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، میں موسیٰ علیہ السلام تیری رہنمائی کروں تیرے پروردگار کی طرف پر بس تو ڈر جائے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، دکھائے اس کو موسیٰ علیہ السلام نے معجزات بڑے بڑے، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، فرعون نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر پیٹ پھیری مجلس سے کوشش کرنے لگیا، فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، جمع کیا لوگوں کو اور اس نے پکارا آواز لگائی، فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، فرعون کے لگا میں ہی ہوں حاکم اعلیٰ، فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، بس پکڑ لیا اس فرعون کو اللہ کریم نے آخرت اور دنیا کی سزا دینے کے واسطے۔ ان فی ذالک، ذالک کیوں آیا؟ معلوم بین المتکلم والمخاطب، بات کرنے والے کو بھی پتہ ہے میں اشارہ کس طرف کر رہا ہوں، سننے والے کو بھی علم اشارہ کس طرف ہو رہا ہے۔ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشیٰ، بات مولانا کوئی ذہن نشین ہوئی؟ اب حدیث حل کروں۔ جب مرنے کے بعد سوال ہوتا ہے ما تقول فی حق ھذا الرجل، ما تقول فی حق ھذا الرجل، وہاں بھی یہ مراد ہے تو کیا کہتا ہے اس بندے کے بارے میں؟ فرشتے سوال کر رہے ہیں۔ اب یہاں حاضر رجل، حاضر سے مراد معلوم بین المتکلم والمخاطب، یوں نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لائے ہوئے ہیں، معلوم بین المتکلم والمخاطب۔ اور بعض روایات میں یہ لفظ الذی بعث فیکم،
اب مولانا اب عجیب بات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ کہتے ہیں جی جب سوال ہوتے ہیں تو نبی علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں وہاں پر. اچھا وہ جو عورت حدیث پاک میں آیا ہے کہ مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، صفائی کرتی تھی، فوت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی وہ کہاں ہے جی عورت جو صفائی کرتی تھی؟ اللہ کے امام وہ پتہ نہیں ہے، پتہ کر جی فوت ہو گئی ہے، فوت ہو گئی ہے جی، دفن کر دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر کے بارے میں بتاؤ، لے چلو جی. لے گئے، صحابہ نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں والے کی تو کیا ضرورت تھی پوچھنے کی کہ مجھے قبر بتاؤ. پتہ نہیں آپ نے بات سمجھی ہے، بڑی تفصیلات ہیں، بس کام بہت ہے، آگے چلیے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک، یہ ذالک مبتدا اور لا ریب فیہ خبر، نہیں کوئی شک فیہ اس کے اندر یعنی اس کے نازل ہونے میں، اس کے من جانب اللہ ہونے میں. یہ نکالیے لا ریب فیہ من رب العالمین. یہ سورۃ السجدہ 21واں پارہ 499. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. یہ نازل کرنا تھوڑا تھوڑا ہے کتاب کا، نہیں کوئی شک اس کے اندر، فیہ اس میں ضمیر ہے مبدل من نوح، اور من رب یہ بدل آ گیا من رب العالمین، نہیں کوئی شک اس کے اندر، یعنی رب العالمین کی طرف سے ہونے میں، اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. یہاں بھی کیا مانا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظمت والی کتاب ہے، ایک مانا نہیں کوئی شک اس کے رب العالمین کی طرف سے ہونے میں. ھدی للمتقین، پہلی جماعت کی تفصیل آنے والی ہے. 3 جماعتیں اس سورۃ فاتحہ میں، نمبر 1 جن پر انعام کیا اللہ نے، ان کی تفصیل آنے والی ہے. ھدی للمتقین، ھدی للمتقین. اب جی علماء کرام نے یہاں اشکالات کیے، کیا مطلب؟ پہلے سادہ معنی کرتا ہوں جی. ہدایت دینے والی ہے متقین کو، اور وہاں کیا فرمایا جی دوسرا پارہ سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ یہ آیت نمبر 185. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ اتارا گیا اس کے اندر قرآن، حالے کہ ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے. یہاں فرمایا ھدی للناس اور وہاں فرمایا ھدی للمتقین، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے وہاں فرمایا، یہاں فرمایا متقین کے لیے ہدایت ہے. اب یہ تو بظاہر دونوں آیتوں میں تعارض ہے، اس تعارض کے حل کئی پیش کیے گئے ہیں. حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے مانا کیا اس تعارض کو رفع کرنے کے لیے، ھدی للمتقین ہدایت دینے والی ہے ڈرنے والوں کو، جن کے دل میں ڈر ہو ان کے لیے ہدایت ہے. اچھا بعض علماء نے یہ مانا کیا، اور حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ کا مانا سنو، ھدی للمتقین. ایک مانا یہ بھی کیا گیا، پہلے یہ سن لیں، ھدی للمتقین کو منزل مقصود تک پہنچانے والی ہے، ایصال المطلوب. تیسرا مانا مولانا حسین علی رحمہ اللہ والا، ھدی للمتقین، للمتقین متقین یعنی منیبین، جو انابت کرنے والے ہیں ان کو قرآن ہدایت دینے والا ہے. متقین کا معنی انہوں نے کیا منیبین. ایک اور معنی کرتا ہوں بڑا دلچسپ، ھدی للمتقین، یہ معنی مجھے بڑا پسند ہے. باقی ٹھیک ہے ہمارے سارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ہم احترام کرتے ہیں، لیکن ایک ذرا پسند کی بات ہوتی ہے. ھدی للمتقین، متقین کو پکا کرنے والی ہے، متقین کو
ہدایت بمانا ثبات پکا کرنے والی ہے متقین کو. ذرا 7واں پارہ کھولیے جی. متقین کو پکا کرنے والی ہے. اب کوئی اشکال نہیں ہے جی. یہ 7واں پارہ ذرا یہ آیت نمبر کھولیے جی 76 سورۃ الانعام 165. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا وَكَذَلِكَ نُرِي. اور یہ ہمارا کمال ہے. قابل بیان الکمال. یہ ہمارا کمال ہے. نوری ابراہیم ہم دکھاتے رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عجائبات آسمانوں کے اور زمین کے. وَلِيَكُونَ لِيَسْتَدِلَّ. یہاں پر معطوف جو ہے وہ محذوف ہے معطوف ہے. وَلِيَسْتَدِلَّ تاکہ دلیل پکڑے. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ اور تاکہ رہے کامل یقین کرنے والوں میں سے. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا. اور جب کہ چھا گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر رات ستارے کو دیکھا. ستارہ چمک رہا ہے جی. قال حضرت نے فرمایا ھذا ربی یہ میرا رب ہے. یہ رب دیکھو بھائی. ھذا برائے حکارت. ھذا برائے اب بولے تو میں حوالہ کھولوں. ھذا برائے اب ھذا ربی اس کے 6 معنی ہیں. میں ایک معنی کر رہا ہوں. ھذا ربی ھذا برائے حکارت. یہاں پھر ہاتھ رکھیے گا شاید پھر یہ بات سبق میں نہ آ سکے. کھولیے آپ سورۃ الفرقان آیت نمبر 41. سورۃ الفرقان آیت نمبر 41. وَإِذَا رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. دیکھا وَإِذَا رَأَوْكَ جس وقت دیکھتے وہ مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکڑتے آپ کو نہیں بناتے آپ کو مگر مذاق کرتے ہیں ہنسی اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں ھذا برائے حکارت. اچھا یہ ہے وہ یہ رسول ہے. واہ بھائی مذاق کرتے معاذ اللہ. ھذا الذی بعث اللہ رسولا. کیا یہ جس کو بھیجے اللہ نے رسول بنا کر. ھذا برائے حکارت. سورۃ الانبیاء دیکھو جی 17واں پارہ وہ حوالہ رکھنا سورۃ النام والا خیال. آیت نمبر 36 سورۃ الانبیاء. وَإِذَا رَأَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا 390 وَإِذَا رَأَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا. جس وقت دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر بےایمان نہیں بناتے آپ کو مگر مذاق اور کہتے گئے ھذا برائے حکارت. ھذا برائے تحقیر. ھذا الذی یذکر آلہۃ. یہ ہے وہ جو تمہارے الہوں کو عیب لگاتا ہے کہتے کچھ نہیں کر سکتے مکھی نہیں بنا دیں. یہ ہے وہ دیکھو بھائی یہ ہے وہ. ھذا برائے حکارت. یہاں بھی ھذا ربی ھذا برائے حکارت. یہ رب ہے ستارہ رب ہے. واہ بھائی رب دیکھو. فلما آفل قال لا احب الآفلین. جب یہ ستارہ غروب ہو گیا حضرت نے فرمایا میں نہیں پسند کرتا غروب ہونے والوں سے. سبحان اللہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ جو اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا میرا رب کیسے بن سکتا ہے؟ فلما رأى القمر بازغا جب کہ دیکھا حضرت نے چاند کو چمکنے والا قال ھذا ربی ھذا برائے. یہ رب ہے. رب دیکھو بابا یہ رب ہے.
فلما افلا جبکہ چاند غروب ہو گیا قال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، اگر مجھے میرے رب نے پکا نہ رکھا ہوتا تو میں بھی گمراہ قوم میں سے ہو جاتا۔ لئن لم یهدنی، اگر مجھے میرے رب نے پکا نہ رکھا ہوتا۔ ہدایت بمانا ثبات۔ آ جائیے جی، بڑے حوالے ہیں، بس میں نے اشارہ کر دیا، آگے چلیے جی۔ تو ہدی للمتقین کا معنی کر رہا ہوں، پکا رکھنے والی ہے متقین کو۔ اللہ کون متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ مناظرہ بالیہود آ رہا ہے، تقوی میں تین باتیں، عقائد، اعمال، اخلاق، تینوں کا ذکر آئے گا۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ پہلا پہلی جو جماعت تھی جن پر انعام ہوا ان کی صفتیں آ رہی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی پہلی پہلی صفت وہ جو یؤمنون بالغیب، ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے، ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے۔ دو معنی کرتا ہوں ذرا ذہن حاضر۔ ایمان، قرآن پاک کے شاگرد دو قسم تھے، یہ ایک قسم کے شاگردوں کی بات ہو رہی ہے جو امیین تھے، ان پڑھ تھے، ان کی ذرا حال سنو۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھے، اللہ کو دیکھا نہیں، جنت جہنم کو دیکھا نہیں، ملائکہ کو دیکھا نہیں، لیکن مان رہے ہیں۔ اور نمبر دو، دوسرا معنی کر رہا ہوں، الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں غیبوبت میں۔ اس کا کیا مطلب؟ منافقوں کی طرح نہیں، ذرا چند آیات آگے دیکھیے نا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جس وقت ملاقات کرتے مومنوں سے منافق تو کہتے ہیں آمنا، ہم بھی ایمان لا چکے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جس وقت الگ ہوتے اپنے شیطانوں کی طرف، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کو یہ کہتے ہیں۔ نہیں پھر تو مسلمانوں کے پاس کیوں گئے تھے؟ کہتے ہیں إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، یقیناً ہم تو مذاق کرنے والے ہیں، ہم نے تجھے ہنسی بنائی ہوئی ہے، ایسے ہم نے ان کو داؤ لگایا ہوا ہے۔ ایماندار ایسے نہیں ہوتے، خلوت میں ہیں تو بھی مومن ہیں، جلوت میں ہیں تو بھی مومن ہیں۔ ایک معنی یہ بھی کیا گیا۔ آگے چلیے، نمبر دو، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اعمال کا ذکر آ گیا، اور قائم رکھتے ہیں نماز، قائم رکھتے ہیں۔ قائم تو اس کو کیا جاتا ہے جس کا کوئی جسم ہو، قائم تو یہ میں نے پین کو کھڑا، یہ اسٹینڈ کھڑا ہے، قائم تو اس کو کیا جاتا ہے، نماز کا کوئی جسم تو ہے نہیں، پھر اس کو قائم کر۔ اب آکل زید زید نے کھایا اور آکل اسد شیر نے کھایا، اب دونوں کی خوراک میں فرق ہے مولانا۔ اب زید جو ہے یہ گھاس تو نہیں کھاتا، یا زید کوئی جو ہے درندوں کی طرح چیر پھاڑ کر تو نہیں کھاتا کہ جانوروں کو چیرے پھاڑے اور کھائے، کھاتا زید بھی ہے، کھاتا شیر بھی ہے، لیکن قانون یہ ہے متعلق کے بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے، زید کی خوراک اور ہوگی اور شیر کی خوراک اور ہوگی۔ تو اب قانون یہ ہے کہ اگر اقامت کی نسبت ان کی طرف ہو جن کا کوئی جسم نہ ہو تو معنی ہوتا ہے تشہیر کرنا، رواج دینا۔ اب دیکھیے سورۃ طٰہٰ، اللہ اللہ، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آخر آیت نمبر 132۔ قائم اس کو کیا جاتا ہے جس کا کوئی جسم ہو، تو اب نماز کا کوئی جسم تو ہے نہیں، تو اب غیر اجسام کی طرف اگر نسبت ہو نا قیام کی تو معنی ہوتا ہے تشہیر کرنا، رواج دینا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، میرے ماؤ حکم کرتے رہیے اپنے گھر والوں کو نماز کا،
کیا مطلب؟ خود بھی اگر پابندی کرنی ہے ساتھ ساتھ گھر والوں سے بھی پابندی کروانی ہے. واصطبر علیہا، خود بھی ہمیشہ کی کرتے رہیے اس نماز کے اوپر. لا نسألک رزقا، خالی خود پابندی نہیں بلکہ دوسروں سے بھی کروانی ہے. یہ مطلب ہے اقامت صلاۃ کا. یقیمون الصلاۃ، سادی بات کروں سارے ساتھیوں کے لیے، قائم کرتے ہیں نماز. کیا مطلب؟ یؤدونہا بجمیع حقوقہا، جتنے حقوق ہیں ان تمام حقوق کے ساتھ ادا کرتے ہیں. ایک اور سادہ معنی کرتا ہوں، یقیمون الصلاۃ، پابندی کرتے ہیں نماز کی، خود بھی کرتے ہیں دوسروں کو بھی کہتے ہیں. اور نمبر 3 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اخلاق کا بیان آ گیا. ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہیں، ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہیں، يُنْفِقُونَ، خرچ بھی کرتے رہتے ہیں. خرچ کرتے ہیں والا معنی نہیں کر رہا، خرچ کرتے رہتے ہیں. ان کی عادت بنی ہوئی ہے خرچ کرنا. ایک تو اشارہ اخلاق کا کر دیا، یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا عادی ہوتا ہے وہ با اخلاق ہوتا ہے، جو بخیل ہوتا ہے وہ بد اخلاق ہوتا ہے، چڑچڑا ہوتا ہے اس کا مزاج. اور یہ 3 باتیں آ گئی، عقائد کا ذکر بھی آ گیا، یقیمون الصلاۃ، اعمال کا ذکر بھی آ گیا، مما رزقناہم ينفقون، اخلاق کا ذکر بھی آ گیا. بھائی قرآن کا کیا کمال ہے، اس نے ان پڑھوں کو جو ہے ایمان دے دیا ہے. ہم نے کہا نہیں، قرآن کے شاگرد خالی ان پڑھ نہیں ہے، پڑھے لکھے بھی شاگرد ہیں. ہم دکھاتے ہیں. آؤ جی، اب پڑھے لکھے شاگردوں کی بات آ گئی ہے. یہ والذین یؤمنون بما انزل الیک ایک شبے کا جواب ہے. مولانا یہ آیت ایک شبے کا جواب ہے. شبہ کون سا ہے؟ قرآن کے شاگرد ان پڑھ ہیں، ان پڑھوں کو متقی بنانا کوئی کمال نہیں. ہم نے جواب دیا، جواب قرآن کے شاگرد ان پڑھ سارے نہیں ہیں، پڑھے لکھے بھی شاگرد ہیں. ساری جماعت ان پڑھوں کی نہیں ہے. کیسے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ پڑھے لکھوں کی بات آ گئی. اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب کے ساتھ جو اتاری گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، انزل لفظاً و معناً، لفظاً و معناً، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہو رہی ہے، چاہے وہ مطلوب ہے چاہے غیر مطلوب ہے، دونوں کو مانتے ہیں. وما انزل من قبلک، اور وہ وحی جو اتاری گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کو بھی مانتے ہیں. مولانا خیال جملہ ذرا دھیان سے سننا، فرق کروں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، علماء کرام کے لیے موجودہ وحی پر ایمان تفصیلی ہے، سابقہ وحی پر ایمان اجمالی ہے. پتہ نہیں آپ نے غور بھی کیا کہ نہیں، بڑے ساتھیوں کے لیے میں نے یہ بات کی ہے. پچھلی وحی پر ایمان اجمالی، جو وحی نازل ہوئی تھی ہمارا ایمان ہے سچ کی، اور جو موجودہ وحی ہے اس پر ایمان تفصیلی. یہ وہ ہیں جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہو گئے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے ساتھ بھی وہ یقین رکھتے ہیں. یا آخرت سے مراد مرزائیوں نے کہا بالآخرہ، یہ پچھلی پر، کیا پچھلی میں پچھلی وحی پر جو اس کے بعد وحی آئے گی. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. سورۃ العنکبوت 21واں پارہ، اللہ اللہ، یہ آیت نمبر 64. وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان. صفحہ بتاؤ جی. 485.
صفحہ 485 وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، نہیں یہ دنیا کی زندگی مگر تماشا ہے اور کھیل۔ میں ذرا فرق عرض کرتا جاؤں، لائب وہ فضول کام جس میں لذت نہ ہو، لائب وہ فضول کام جس میں لذت نہ ہو۔ بچے مٹی کے گھر بناتے ہیں، ریت کے گھر بنائے پھر توڑ دیے پھر بنائے، فضول کام اس کو کہتے عرب والے لائب۔ اور لہو وہ فضول کام جس میں لذت ہو، وہ فضول کام جیسے ناچنا، گانا بجانا، رقص کرنا، یہ فضول کام جس میں لذت ہو، دونوں میں فرق ہے۔ آگے چلیے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور یقیناً آخرت کا گھر لَهِيَ الْحَيَوَانُ، البتہ وہی اصل زندگی ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ ان کو پتہ ہوتا۔ تو آخرت سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ دار آخرت، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ کیا تفصیل عرض کروں؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ہونا یہاں ضمیر کا ذکر نہیں کیا، اولئک میں ضمیر نہیں ہے، اس میں اشارہ آیا ہے۔ ضمیر صرف ذات کو بیان کرتی ہے، اس میں اشارہ ذات کو بھی اور صفات دونوں کو بیان کرتا ہے، دونوں پر دلالت۔ اب معنی کیا ہوگا؟ اولئک انہی صفات والے، یہ جو ہم نے پیچھے صفتیں ذکر کی ہیں، ان صفات والے علی ھدی اوپر ہدایت کے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے مانا کیا فی دنیا کے اندر ہدایت پر ہیں، ہدایت ان کے نیچے، علی اصطلاح یہ ہدایت کے اوپر، واہ، ہدایت ان کی سواری بنی ہوئی ہے گویا کہ، اور یہ ہے بھی کس کی طرف سے؟ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، دنیا میں ہدایت یافتہ ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ پورے کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ پورے کامیاب ہونے والے ہیں۔ منا المفلحون، اس میں جو الف لام ہے یہ کمال کے لیے ہے، معتزلہ کی تردید ہو گئی ہے۔ آپ ذہن حاضر کریں تو میں تردید سناؤں۔ معتزلہ کہتے ہیں جو اس کے پاس ایمان ہے لیکن اعمال نہیں ہے وہ جہنم میں جائے گا، اس کے لیے کوئی جنت کا داخلہ نہیں ہے، نماز قائم نہیں کرتا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، وہ کہتے نہیں وہ نہیں جائے گا جنت کے اندر۔ ہم نے کہا پھر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، معتزلہ کی دلیل کیسے بنی کہ یہ صفتیں ہوں گی، ایمان بالغیب 1، نماز کی پابندی کرتا ہے 2، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے 3، آگے والی صفتیں یہ ہوں گی تو کامیابی ملے گی، اگر نماز نہیں ہے تو کامیاب نہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تو کامیابی نہیں۔ تم نے کہا یہ دلیل ہے ہماری، ہم نے کہا تم نے معنی پر غور ہی نہیں کیا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، الف لام برائے کمال، جن میں یہ صفتیں پائی گئیں وہ پورے کامیاب ہیں، وہ پورے، جو نماز نہیں پڑھتا کامیابی اس کو بھی ملے گی لیکن دیر سے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا جنت اس کو بھی ملے گی لیکن دیر سے، سزا اپنی بھگتنی پڑے گی، اس کے بعد اللہ اپنی رحمت سے نواز دے گا۔ مولانا مانا ذرا آپ نے غور کیا اس پر کہ نہیں؟ اولئک المفلحون کا کیا مانا؟ یہی لوگ ہیں پورے کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جن پر انعام ہوا ان کی تو صفتیں آ گئیں، اب جن پر غضب ہوا ان کا حال سن لو۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ دوسری جماعت آ گئی، مغضوب علیہم کا بیان ہو رہا ہے،
کفر ہوتا ہے دو قسم، ایک ہے کفر جہل، ایک ہے کفر جہل، ان الذین کفروا پر بات کرو، دوسرا ہے کفر عناد، ضد والا کفر۔ یہاں کفر عناد مراد ہے، ضد والا کفر۔ اب مانا کرتا ہوں، حضرت نیوی شاہ سے ہمارے حضرت نے مانا کیا رحمہ اللہ، ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جو کفر پر اڑ گئے، جو ضدی ہیں، ساتر الحق عنادن، جو ضدی کافر ہیں، کفر پر اڑ گئے ہیں، پھر سواؤن نہیں منصرتہم، میرے پیغمبر برابر ہے ان پر، آپ پر نہ، ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ پر نہ ان پر برابر ہے، کیا انذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، جب ضدی ہیں تو لا یؤمنون، یہ انہاں کی خبر آ گئی، وہ ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے، ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے۔ برابر ہے آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا، ایمان ضد کی وجہ سے، جب ایمان ہی نہیں لائیں گے پیغمبر نے ڈرایا کیوں؟ آپ اشکال پر غور کریں گے تو جواب دوں گا، کافی ساری تفصیلات ہیں، بس میں بہت زیادہ تفصیلات میں جاؤں تو بڑا وقت چاہیے۔ مولانا جب ایک بندے نے مسئلہ ماننا ہی نہیں ہے، اس کو سنانے کا کوئی فائدہ ہے؟ آپ نے اشکال پر غور نہیں کیا کہ چلو خاطر، ایک بندے نے جب ماننا ہی نہیں ہے اس کو سنانے کا کوئی فائدہ ہے؟ پھر جب اللہ نے کہہ دیا یہ ضدی ہے نہیں مانیں گے، پیغمبر تبلیغ کیوں کرتے رہے؟ کھولیے وہ مقام، ذکر نفات ذکرا، آخری پارہ، فذکر نفات ذکرا، سورۃ الاعلی، سب کا بتاؤ، 710، فذکر نفات ذکرا۔ بولیے احمد جاگ رہا ہے کدھر بیٹھے ہیں؟ چھپا ہوا ہے۔ فذکر نفات ذکرا، میرے محبوب آپ نصیحت کرتے رہیے، ان نفات ذکرا، اگر فائدہ دے نصیحت، کیا مطلب؟ ان کو فائدہ دے یا نہ دے آپ کے درجے بلند ہوتے رہیں گے، آپ کے تو درجے بلند، آپ کو تو فائدہ ہونا ہی ہونا ہے، ان کو نہ ہو تو اور بات ہے۔ آ جاؤ، خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب النسیم۔ فہم کے اسباب تین ہیں، سمجھنے کے اسباب تین ہیں۔ نمبر ایک، دل سے بندہ سوچے، کانوں سے بندہ سنے، آنکھ سے بندہ دیکھے، ان کے تینوں اسباب ختم ہیں۔ خاتم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر۔ بڑی کتابوں والے ساتھی، خاتم اللہ یہ نسبت خلق ہے، نسبت خلق، کرتوت ان کے اپنے تھے۔ کہا تھا گمراہی کے درجے کتنے؟ 4، شک، ضلال، جدال، مہر جبر۔ انہوں نے حق میں شک کیا، ہو گئے گمراہ، گمراہ ہونے کے بعد حق والوں سے جھگڑا شروع کیا، اللہ نے ان کے اوپر مہر لگا دی۔ اب یہ معاذ اللہ نے ان پر ظلم کیا، جی اللہ نے ظلم کیا، مہر لگائی؟ نہ اللہ نے ظلم نہیں کیا، اللہ تو ظلم کے ارادے سے بھی پاک ہے، ان کا اپنا قصور اور غلطی تھی، اپنا ان کا سارا یہ کارنامہ تھا جس کی وجہ سے ان پر مہر جباریت لگا دی گئی۔ تو خاتم اللہ میں نسبت خلق ہے، کیونکہ کام کرنے والا اللہ ہے، اسے نسبت اپنی طرف کر دی، ورنہ کسب ان کا تھا۔ خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر۔ ایک پہلا سبب فہم ختم، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر، ٹھیک، دوسرا فہم کا سبب ختم۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر بہت بڑا پردہ ہے، تنوین برائے تعظیم۔ تیسرا فہم کا سبب
بہت بڑا پردہ ہے مانوی پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ثمرہ اخروی. لا یؤمنون ثمرہ دنیاوی تھا، ثمرہ اخروی. جب مہر لگ چکی ہے، آنکھوں پر پردہ آ چکا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ان کے لیے ہوگا عذاب بہت بڑا. اللہ اللہ. احباب، قلوب کو جمع ذکر کیا. دیکھ رہے ہو قلوب کو، آپ بولتے نہیں، بات آگے کیسے چلاؤں. اور ابصار کو بھی، اور سما مصدر ذکر کیا. سما، اور ذرا سوچے تو قلوب، بولیے تو صحیح، قلوب اور ابصار اور سما، یہ کیوں؟ اس میں راز کیا ہے؟ راز یاد رکھنا، اس لیے کہ دل بہت ساری چیزوں کا ادراک کرتا ہے. آنکھ بیک وقت بہت ساری چیزوں کو دیکھتی ہے. اب مجھے آپ سارے دوست بھی، مسجد بھی ہو، برآمدہ بھی، یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. دل بہت ساری چیزوں کا ادراک کرتا ہے، آنکھ بہت ساری چیزوں کو دیکھتی ہے. کان کا کام صرف سننا ہے، کان کا کام، اس لیے سما مصدر ذکر کیا. یہ تو ایک عرض کی بات. دوسری ذرا بات دھیان سے سنیے. اب قانون یہ ہے کہ اگر مضاف الیہ جمع ہو، کیا کہا؟ معنی جمع والا ہوگا. دیکھیے مولانا سورت ابراہیم، لا يرتد الیہم طرفہم، 300 آیت نمبر 42، آیت نمبر 42 جی 43. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، لا یرتد الیہم طرفہم، موتن توڑنے والے ہوں گے. مقنعی رؤوسہم، اپنے سروں کو اوپر اٹھانے والے ہوں گے. قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. لا یرتد الیہم طرفہم، اطراف نہ، طرفہم، نہیں واپس ہوگی ان کی طرف ان کی آنکھیں. ان کی آنکھیں مانا جمع والا کرنا ہے، مانا جمع والا کرنا ہے. کیوں؟ آگے طرف مضاف اور ہم ضمیر مضاف ہے، وہ جمع ہے تو مانا جمع والا کرنا ہے. یہاں بھی مانا جمع والا. العاصم، ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے. اور نہ کچھ بات ذہن نشین ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سورت آراف کھولیے. آیت نمبر 187، صفحہ 210. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم. پیغمبر کیا کرتا ہے؟ حکم کرتے ان کو نیکیوں کا، روکتے ان کو گناہوں سے. ویحل لہم الطیبات، حلال بتاتا ہے ان کے لیے پاک چیزوں کو. یحل حلال بتاتا ہے، ویحرم حرمت بیان کرتا ہے ان کے سامنے گندی خبیث چیزوں کی. یضع عنہم اسرہم، پیغمبر دور کرتے ہیں ان سے ان کے سارے بوجھ. دیکھا؟ اب مانا جمع والا کریں گے. ذرا 22واں پارہ کھولیے، سورۃ سبا
لقد كان لسبعين آیت نمبر 15 فی مسکنہم آیا 516 لقد كان لسبعين في مسكنهم آية تحقیق ہے لسبعين واسطے سبا کے. اب پوری تفصیل تحقیق تو یہاں نہیں ہو سکتی، سادہ معنی فی مسکنہم آیہ. مسکن مساق کے نہیں کہا، فی مسکنہم آیہ ان کی رہائش گاہوں میں بہت بڑی نشانی ہے. ان کی رہائش گاہوں میں مانا جمع والا کر رہے ہیں. آ جاؤ جی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے عذاب ہوگا بہت. یہ کس جماعت کا ذکر آ گیا؟ مخصوص. اچھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. تم کہتے ہو قرآن پاک نے ان پڑھوں کو متقین بنا دیا، اور تم نے کہا ہے کہ قرآن کے شاگرد ان پڑھ ہیں. ٹھیک ہے، باقی پڑھے لکھے بھی ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا. ہم تمہیں ایسے شاگرد دکھاتے ہیں جو کبھی مومن بنے ہوئے ہیں، کبھی کافر بنے ہوئے ہیں. پھر ہم نے کہا وہ نالائق شاگرد ہیں. وہ کیا ہیں؟ نالائق. اب آ جاؤ جی نالائق شاگردوں کا حال. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. نالائق شاگردوں کی بات، نالائق شاگردوں کی بات. وَمِنَ النَّاسِ تیسری جماعت کا حال شروع ہو رہا ہے جو گمراہ لوگ ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں زبان سے کیا؟ آمنا باللہ، ہم ایمان لے اللہ کے ساتھ، وبالیوم الآخر آخرت کے دن کے ساتھ. میں نے کل ایک مثال عرض کی تھی پرسوں یا کل. راول پنڈی مثلاً RI لکھتے ہیں، ابتدا انتہا درج کر دی تو درمیان میں سب چیزیں آ گئیں. اچھا اس کو کیا کہتے ہیں؟ آمنا باللہ وبالیوم الآخر ذکر الشیء بأعظم اجزائہ. ذکر الشیء بأعظم اجزائہ. بڑے بڑے اجزاء ذکر کر دیے، باقی سارے آ گئے. اللہ کے ساتھ ہم ایمان لائے اور آخرت کے ساتھ ایمان لائے. فرمایا نہیں تردید ربانی وما ہم بمؤمنین، حالانکہ نہیں ہے وہ بالکل مومن. با برائے تاکید بالمومنین، با تاکید بالکل مومن نہیں ہے، قطعاً ایماندار نہیں ہے. یخادعون اللہ، دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، دھوکہ دینا چاہتے ہیں اپنے گمان کے مطابق، دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو. کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ والذین آمنوا اور مومنوں کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں. ایک معنی. دوسرا معنی سننا، یخادعون اللہ، دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو. اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ واو تفسیریہ، والذین آمنوا یعنی مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. واو تفسیریہ، مومنوں کو دھوکہ دینا گویا اللہ کو دھوکہ دینا ہے. سورۃ النساء کھولیے جی. اللہ اللہ. یہ آیت نمبر کھولیے جی 142. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. جی 122. ان المنافقین یخادعون اللہ، یقیناً منافق دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو ایمان ظاہر کرنے میں. وهو خادعهم اور وہ اللہ ان کو دھوکے کی سزا دینے والا ہے. یہ معنی ہے. افعال قلوب کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو نتیجہ مراد ہوتا ہے. آ جائیے مولانا بڑے اشارے اور حوالے ہیں، بس خلاصہ سنا دیا. وما یخدعون الا انت، واو کو کیا بنایا؟ کیا مطلب؟ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یعنی مومنوں کو دھوکہ دینا گویا
اللہ کو دھوکہ دینا ہے؟ اتنے ایماندار ہمیں پیارے ہیں. وما يخدعون الا انفسهم، نہیں دھوکہ دے رہے حقیقت میں، اس کے نیچے لفظ حقیقت میں، مگر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ایک نتیجہ، اور نمبر 2 نتیجہ وما يشعرون. خیال کرنا مولانا، اب آپ ذرا خیال، حضرت مولانا طور رحمان سے معنی کر رہا ہوں. پہلا نتیجہ نہیں دھوکہ دے رہے حقیقت مگر اپنے آپ کو، اور نمبر 2 مولانا نور الوکیل صاحب وما یشعرون. دوسرا نتیجہ انہوں نے اس کا انجام ہی نہیں سوچا. انہوں نے اس کا شعور وہ جو انجام کو نہ سوچے. مولانا خیال کرنا، عقل وہ جو انجام سوچے، عقل وہ جو انجام، اور شعور جو انجام کو نہ سوچے. کیا مطلب یہاں پر وما یشعرون، اور انہوں نے اس بات کے انجام کو ہی نہیں سوچا. فی قلوبہم مرض، یہ علت خدا ہے، علت خدا، علت مخاطب، جو بھی کہہ لو. دھوکے دینے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ اللہ کو کیوں دینا چاہتے ہیں؟ وجہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے. کون سی بیماری ہے؟ حسد والی، بغض والی، کفر والی، شرک والی. فزادہم اللہ مرضا. سورۃ التوبہ آیت نمبر 125. وَأَنَّ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے، شرک، کفر، ضد، بغض و حسد. فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا، کوئی صورت نازل ہوتی ہے، زیادہ کرتی ہے ان کو ازروئے گندگی سے، طرف ان کی گندگی سے مرتے ہوئے اس حال میں کہ کافروں نے قرآن نازل ہوتا جاتا ہے، ان کے دل کی گندگی بڑھتی جاتی ہے. اب ذرا خیال کرنا، 2 معنی کر رہا ہوں. فزادہم اللہ مرضا، فزادہم اللہ مرضا، میں 2 معنی کر رہا ہوں. ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، کفر، شرک، نفاق والی. فزادہم اللہ مرضا، زیادہ کرے اللہ ان کی بیماری کو، زیادہ اللہ کرے بیماری ان کی زیادہ ہو جائے. یہ زیادہ کرے ان کو اللہ ضرور بیماری کے ایک معنی. دوسرا معنی زیادہ کرے گا ان کو اللہ ضرور بیماری کے. ماضی معنی آگے مضارع والا کر رہا ہوں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک. ذرا محبت سے جملہ سننا، بڑی پیاری بات نقل کرنے لگا ہوں حضرت کی. بما كانوا يكذبون، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک آخرت کے اندر. بما كانوا، خیال کرنا باسببیہ، بما كانوا يكذبون، ما مصریہ، بوجہ جھوٹ کہنے کے. بوجہ جھوٹ، آپ پختون ہیں نا، آپ نے اردو پر غور ہی نہیں کیا. سادہ معنی کروں، ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک بوجہ اس کے، کیوں؟ کانو یکذبون، کے جھوٹ کہتے ہیں. جھوٹ بولنے والا معنی نہیں کر رہا جھوٹ بولتے ہیں، مطلب جھوٹ بولنے سے تو عذاب دردناک نہیں ہوگا. جھوٹ بولنا اور چیز ہے، آپ نے غور ہی نہیں کیا پختونو. جھوٹ بولنا، جھوٹ کہنا اور چیز ہے. یہ جو کہتے ہیں نا آمنا باللہ و بالیوم الاخر، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں. اس جھوٹ کہنے کی وجہ سے عذاب دردناک ہوگا. ایک ہے جھوٹ بولنا، ایک ہے جھوٹ کہنا. جھوٹ کہنے کی وجہ سے عذاب درد، جھوٹ بولنے سے عذاب دردناک نہیں ہوتا. ایک ہے جھوٹ، ایک ہے جھوٹ بولنا.
بات سمجھ آئی کہ نا؟ ہاں خیال کرو. آ جاؤ مولانا سورۃ المنافقون پر 28واں پارہ. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. میں آپ سے ایک اشکال پوچھتا ہوں. اذا جاءك صفحہ 665. جس وقت آتے ہیں آپ کے پاس منافق تو کہتے ہیں نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں انک لرسول اللہ نعرہ رسالت. یہ کون لگاتے تھے؟ اب دیکھیں قالو پتہ نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا. العاقل تکفیل اشارہ کہتے ہیں یقیناً آپ ہم گواہی دیتے ہیں یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسولہ. خیال مولانا مانے پر اللہ کریم جانتا ہے یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد اللہ گواہی دے رہا ہے. کس بات کی گواہی؟ کہ ان المنافقین لکاذبون یقیناً منافق جھوٹے ہیں. یہ جھوٹے تو نہیں تھے. انک لرسول نبی پاک رسول نہیں تھے. منافق چپ کر گئے. نبی پاک رسول نہیں تھے. یہ جو کہتے تھے انک لرسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں نبی پاک رسول نہیں تھے. رسول تو تھے اللہ کہتے